لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کیف و سرور کی چھم چھم برکھا برس رہی تھی، انوار و تجلیات اتر رہے تھے، اور کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور خود تشریف لے آئے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، فقال ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی صورت میں ہمیں ہادی دیا، رہنما دیا، آپ کی صورت میں اپنی کرم نوازیوں کا چھم چھمی ہمارے اوپر نازل کیا، تو ہم اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ یہ صدیوں قبل کی کہانی ہے، یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی گھڑی ہوئی اور کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ان کا فیض عام تھا اور ان کے انوار کی مہک اور چمک سے زمانہ معطر اور روشن ہوتا تھا۔ اب جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا کریم نے ان سے جو سوال کیا وہ سنیے۔ قالا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اس پر تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں۔ فرمایا میں نے تم سے جو حلف لیا ہے، قسم تم سے اٹھوائی ہے، تو یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ یہ تھا، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، رب رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کی حمد بول رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے۔ کس بات پر؟ کہ اس نے ہدایت اسلام عطا کی اور محمد عربی کی شکل میں ہادی اور رہنما عطا کیا، اس پر وہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ تو اس پر جبریل امین نے آ کر کے حضور علیہ السلام کو بشارت دی اور اللہ کا پیغام سنایا کہ محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، حجرہ انور سے باہر تو قدم رکھو، آپ کے صحابہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا جو آپ کی شکل میں انہیں عطا کی گئی شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی، اور میرا اور آپ کا کام بن جائے، میری اور آپ کی جستجو کامیاب ہو جائے، میرا اور آپ کا بیٹھنا بامقصد ہو جائے، ہمارے آنے کا مدعا پورا ہو جائے، ہم جو چراغاں کر کے ماحول میں ایک خوبصورتی پیدا کر کے، ایک ظاہری جمال پیدا کر کے ہم حقیقی جمال کی تلاش میں نکلے ہیں، اس ظاہری روشنی کے اندر ہم باطن کی روشنی کو تلاش کرنے نکلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل اس نور سے مالا مال ہو جائیں۔ باقی جہاں تک حضور کی مدح و ستائش کی کہانی ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی بات ہے، تو یہ ایک رات کیا 12 حلقات نور کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں زندگی کا سارا شعور اور باطن کے سارے اجالے حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئے، تو یہ تو ساری زندگی بھی ہم تشکر میں بسر کر دیں تو حق ادا نہیں ہو پاتا، اور ہماری روحیں، ہمارے قلوب، ہماری زبانیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے رویے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں جو حضور کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ دیکھو یار، کوئی معمولی سی نعمت میسر آ جائے تو بندہ اس پر شکرانہ ادا کرتے نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے اس رویے اور اس مزاج کو بیان کیا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، یہ انسان کی ایک فطرت بیان کی گئی،
کہ جب ہماری جانب سے اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو فرح بہا، تو وہ فرحت کا اظہار کرتا ہے. یہ انسانی طبع ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور اگر رحمت للعالمین نصیب ہو جائیں تو پھر کتنی مسرت ہوگی. تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عنایت ہے جو اہل ایمان کا مقسوم ہوتا ہے اور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. عمومی طور پہ ہم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے کندھوں پر کوئی احسان ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس سے پیار کرتے ہیں. ٹھٹھرتے موسم میں جب بدن سردی سے کپ کپا رہا ہو اور کوئی بندہ دودھ کا گرم گلاس پیش کر دے، چائے کی پیالی پیش کر دے، تو ساری زندگی اس کا احسان نسلی شخص کو نہیں بھولتا. تو کسی کا احسان جو آپ کے کندھوں پر ہو، آپ اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں. یار اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کا آپ کے ذمے کوئی احسان ہے، تو مجھے بتاؤ کائنات میں اتنے احسان کسی کے ہو سکتے ہیں جتنے آمنہ کے لال کے احسانات ہیں؟ ہم حضور کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہم اپنے وجود میں بھی ان کے مرہون منت ہیں. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا. یہ دنیا بنائی ہی گئی حضور کے لیے. انسانیت مقروض ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ نہیں جانتے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا؟ تو بتاؤ یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، فرمایا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے. مشاہیر سے لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں سے، بڑے بڑے ہیروز سے، قائدین سے، اہل علم سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہیں. تو کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے انگلی کا اشارہ کیا ہو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا. کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس کے ہاتھ اٹھے ہوں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا ہو. کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے. کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو کھجوریں پکی ہوئی قدموں میں آ کے گری ہوں. او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے. کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا. اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کی کوئی ضرورت پیش آنی ہوتی ہے تو بندہ تعلق رکھتا ہے. تو اگر یہ غرض ہے محبت کی تو بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ حشر سے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ اس اوکھے ویلے نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بہن کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی، نہ دوست، نہ اولاد، نہ مال، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اگر وہاں کام آئے گا تو آمنہ کا لال ہی کام آئے گا. تو پھر آؤ نہ ان سے محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے. اچھا یہی معیار ہے اگر کسی سے محبت کا، اور یہی سب سے بڑا داعیہ ہے محبت کا، تو آؤ پھر اس سے پیار کریں. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے مہر علی، کتنے تیری. اللہ اکبر. آؤ پھر ان سے پیار کیجیے. اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی بیان کیا گیا، حب کا شیء اکثر ذکر ہو. بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے، کوئی راہ تلاش کر لیتا ہے، کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے ذکر کا. جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ. میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مرتا. تو جس سے محبت ہوتی ہے تو بندہ پھر اسی کی بات چھیڑتا ہے، اسی کا تذکرہ چھیڑتا ہے. کثرت ذکر قرار جاں کا سبب اور ذریعہ ہے، اور تسکین کا سبب اور ذریعہ ہے. محبت کا ایک تقاضا
محبوب کی اطاعت اور فرما برداری ہے. جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے, اس کے انداز کو اختیار کرتا ہے, اس کے طرز زندگی کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیسی محبت ہے کہ محبت ہو اور محبوب کی مخالفت ہو رہی ہو. میں اور آپ غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ پر غور کریں. اپنی شادی بیاہ سے لے کے عقیقے ولیمے تک اپنے انداز زندگی پہ غور کریں. اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنی زندگی پہ غور کریں. اپنے کاروبار سے لے کر کے طرز معاشرت پر غور کریں. حضور کے نام کے نعرے لگاؤ, حضور پہ درود پڑھو, حضور کے حسن کا ذکر کرو, حضور کی نعتیں پڑھو, محافل سجاؤ, حضور کے لیے قربانیاں پیش کرو. لیکن کیا ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے؟ اگر ہم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہماری محبت ابھی خام ہے, ابھی کچی ہے. یہ ربیع الاول کا موسم یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. کثرت ذکر محبت کی نشت کا سبب ہے. حضور کے جمال کا تذکرہ حضور کی محبت کی نشت اور نہضت کا ذریعہ ہے. حضور کے فضائل و مناقب کی باتیں سننا حضور سے پیار کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور پیار جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ عمل اور عملی زندگی بھی ہے. اس لیے اس موسم کو بھرپور گزاریے گا, اچھے انداز سے گزاریے گا, اور میلاد کے نام سے کسی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا. یہ دھوم دھڑکے, یہ ڈھول باجے اور یہ رسے باندھ کر کے راستوں کو بلاک کر کے لوگوں کو اذیت پہنچانا, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. خوبصورت انداز سے گھروں میں درودوں کی محافل سجائیے گا. اپنے بچوں کو بٹھا کے سونے محمد پہ درود پڑھیے گا. مساجد میں حضور کے ذکر کی محافل کیجیے گا. صدقہ و خیرات کیجیے گا. اپنی ہمسائیگی پر, اپنی رشتہ داری پر غور کیجیے گا, اور جہاں ضرورت ہو وہاں آپ ان کی مدد کے لیے پہنچیں. یہ میرے حضور کا طریقہ اور یہ حضور کا انداز ہے. پیر کے دن کا ان ایام کے اندر آپ سے ممکن ہو تو روزہ رکھیے گا. یہ حضور کی خوشنودی کا سبب ہے. اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیجیے گا. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے. بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے. تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا, اور خوش قسمتی کے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں. وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے, تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. اب ایک دن تو کاٹا, 2 دن کاٹے, لیکن برداشت نہیں ہوتا. آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے, نوجوان لڑکا ہے, کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, نہیں جاؤں گا, لیکن ایک بات تو میری مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح, اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا, ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. حامی بھر لی. خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا, اس کی شرط پوری ہو جائے گی. اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو, اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا. کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں, چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا. اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے, میری خالہ کیا بولتی ہے. تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل, زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے, محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے, محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے نے, او دی خاک پا جیا کوئی نہیں. او دی خاک پا جیا. اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات,
سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. احسن وجہن. ابو کے صافہ کتنا سونا چہرہ تھا, کتنا سونا چہرہ تھا. ولا انقا صوبن, اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. اور تیسری بات فرمایا ولا الینا کلامن, جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے. اللہ اکبر, اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا. تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں, شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں, تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں, تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. تو کہا ابو قصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے. سویرے آیا کر, شام آیا کر, دوپہر آیا کر, تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا. مکھ چند بدر شاہ, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں. دو ابرو کوس مثال دسن, دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی. اللہ اکبر. ابو کے صافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے, اب اس کی اپنی کہانی. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اللہ اکبر. کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کہا ابو قصافہ کیا کہوں, لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے, ایسا حسین تھا, ایسا سونا تھا. حضور کے ذکر اور حضور کے تذکرہ رحمت کی خوشبو میں مہکتے ہوئے ماحول میں آپ ایک لمبا اور طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچے. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور دوسرا, میں بارگاہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وسلامہ میں آپ سب لوگوں کی معیت میں عرض گزار ہوں کہ حضور ہمارے ماں باپ, نسلیں, ہمارے بچے, ہمارے مال و متاع آپ کے قدموں پہ قربان, آپ کے قدموں پہ نچھاور, کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے قدموں پہ قربان. فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم چند لکیریں تراش کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے دیں گے اور امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح بھی کریں گے اور ان کے سینے سے حضور کی محبت کھینچ لیں گے. لیکن آج اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھیں, کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے. لبوں پہ درود سجائے, آنکھوں میں اشک لیے ہوئے اور ہاتھوں میں جھنڈے تھامے ہوئے حضور کے نام کے پھریرے لہرا کے یہ اعلان کر رہے ہیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا, مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے. اور حضور کے نام کے پھریرے فرش تا عرش لہراتے ہی رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم عہد کرتے ہیں حضور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان, ہماری نسلیں آپ کے نام پہ قربان, ہمارے بچے آپ کے نام پہ قربان, ہمارے مال و متاع آپ کے نام پہ قربان. ہمارا عہد رہا, جیئیں گے تو آپ کے لیے, مریں گے تو آپ کے لیے, آخری سانس تک ہم آپ کے وفادار رہیں گے. یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں, آج 56-57 اسلامی ملک, لیکن جس بے بسی کی تصویر
اس وقت امت مسلمہ کی ہے. گزشتہ 1450 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم شرمندہ ہیں، لیکن انشاءاللہ انہی مایوسیوں سے اجالے پھوٹیں گے. کوئی فاروق اعظم کا جانشین پیدا ہوگا، کوئی عمر بن عبدالعزیز کا جانشین پیدا ہوگا. اور میں آپ سارے لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ایک تو اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دوسرا ترکی صدر رجب طیب اردگان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تیری زندگی لمبی کرے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو حضور کی نوکری نصیب فرمائے. یہ بھنگ گھوٹنے والا، یہ جاہل، گالیاں بکنے والا، بکواس کرنے والا، جھوٹا، مکار، سارے کپڑے اتار کے پھینکنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر پیر ہے. یہ 2 نمبر نہیں ہے. 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر سے ملتا جلتا ہو. نقل وہی ہوتی ہے جو اصل سے جڑتی ہو. 2 نمبر وہ ہیں جو جبہ و دستار میں ہیں، جن کی شکل بھی علماء والی، اور جو پیروں کی شکل اور صورت اور بولی سب کچھ وہ ہے، لیکن اندر سے پکے دنیا پرست ہیں. وہ 2 نمبر ہیں. آپ نے ان 420 نمبر کو یا 10 نمبر کو 2 نمبر سمجھ لیا، ان گھوٹے والوں کو. وہ 2 نمبر نہیں ہیں. ان کی تو شکل ہی نہیں ملتی، ان سے تو کیسے نقل ہوئی اصل کی. وہ 420 نمبر ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اچھی طرح پہچان رکھیے گا. اور لازمی نہیں ہے کہ ان کا مقصد صرف دنیا کی دولت ہی ہو. بعض کا شہرت، پروٹوکول، تکریم، عزت حاصل کرنا، اور بس یہی چیزیں ان کا مقصود ہوتی ہیں. اس سے آگے ایک اور درجہ آتا ہے. وہ درجہ آتا ہے کہ جو 2 نمبر اس طرح کا تو نہیں ہوتا اچھا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے. یعنی وہ اپنے طور پہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میری گاڑی کا رخ ادھر ہی ہے، لیکن وہ لاہور نہیں جا رہا، وہ اور سمجھ جا رہا ہے. وہ جو 2 نمبر ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے لیے خیر خواہ ہوں اور میں ان کے لیے بہتری کی نوید ہوں، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے وہ ہوتا غلط راستے پہ ہے، اس کو اگرچہ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں روز اللہ سے مانگنے کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ کسی خواب سے نہیں آئے، کسی کرامت سے نہیں آئے، آپ رسول اللہ کے دین کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ اگرچہ ہم اس پیغام حق کو لے کر کے نکلے تھے، نہ نذرانوں والی طریقت، نہ خوابوں والی طریقت. وہ کیا کسی نے کہا تھا، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب می گوئم. میں نہ رات ہوں نہ رات کی بات کرتا ہوں کہ میں خوابوں کی کہانی سناؤں. من غلام آفتابم ہما سے آفتاب گوئم. میں آفتاب کا غلام ہوں، جو کہتا ہوں سورج کو دیکھ کے کہتا ہوں. ہمارے سامنے سورج محمد عربی کا وجود ہے. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا. ہمارے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم شعوری طور پہ مصطفی لکھتے ہیں. یہ اتفاقیہ لفظ نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ مصطفی ڈال لیا، یہ شعوری ہمارا کام ہے، ہم پہ آپ کو مصطفی لکھتے ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا. اس لیے میں مصطفی ہونے پہ فخر ہے. میں تو دوستوں کو کہتا ہوں قیامت کے دن اگر ہمیں پکار مصطفی کے نام سے پڑ گئی تو کافی ہوگا. اگر آواز آئی فلاں مصطفی آگے آ جائے، فلاں مصطفی ادھر آ جائے، فلاں نامہ مال تلوانے کے لیے آ جائے، اگر ہمارے نام کے ساتھ مصطفی سے پکار پڑ گئی تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رضا ثاقب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوا ہو تو پھر ہی وہ مصطفی ہوتا ہے. آپ سارے مصطفی ہیں. اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھو، یہ اعزاز رکھو اپنے نام کے ساتھ. یہ فخر ہے آپ کا اعزاز ہے، آپ کی تکریم ہے کہ آپ مصطفی ہیں. حضور کے نام سے جڑ جاؤ. یہ نام آرام جاں ہے، قرار قلب ہے، تسکین باطن ہے، اور یہ وہ فقر ہے جو فقر محمدی ہے. اس فقر پر انشاءاللہ ہم آخری سانس تک پیرا دیتے رہیں گے. چراغ روشن رکھیں گے، تیز آندیاں بھی ہوں گی، نام محمد کا چراغاں ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک حسن محمد کے زمزمے بھی ہوں گے، قصیدے بھی ہوں گے. کمایا
نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ. اور ایک شخص کے اندر آپ کرامت دیکھیں لیکن یہ دو خوبیاں نہ پائی جائیں تو اس کو ہم کرامت ہی قرار نہیں دے سکتے, وہ استدراج ہوگا. ہر وہ خرق عادت امر جو بغیر کسی شخص سے ظاہر ہو اور ہو خرق عادت ما فوق الفطرت چیز ہو تو اس کو قدرت الہیہ کہیں گے. اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے. اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور وہی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور اگر کسی عام بندہ مومن کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے. اور اگر وہی کام کسی کافر سے یا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے. جس طرح دجال کے ہاتھوں سے قرب قیامت میں ہوگا کہ وہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا. اب استدراج میں اور کرامت میں فرق کرنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے, وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے سادہ کلیہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ اس چیز کو کرامت کہا جائے گا, اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ پھر استدراج ہوگا. تو اس لیے ولی کو پہچاننے کے لیے کرامت معیار ہی نہیں ہوا, کرامت نصاب ہی نہیں ہوا. ولی کو پہچاننے کے لیے ایمان اور تقوی ہوا. اگر کرامت کو معیار بنا لیں گے تو پھر استدراج والے کو بھی ولی ماننا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی بڑے بزرگ کی گدی پہ بیٹھ گیا یا وہ چار لوگوں نے اس کو مان لیا یا اس کے شعبے چل گئے اور شریعت کا واضح تارک ہے اور لوگ اس کو اللہ کا ولی مان رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں معیار وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے. قرآن نے دیا اللہ زین آمنوا وکانوا یتقون, اور کرامت معیار نہیں ہے, وہ ایک ثمرہ ہے. اس ثمرے کو پہچانا جائے گا اس اصل نصاب کے بعد. اس کو صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ تھے. وہ سفر پہ جا رہے تھے اور صاحب حال تھے, با کمال تھے, واقعتاً اللہ کے ولی تھے. ایک شخص آیا اور ہانپتا کامتا ان کے پاس آ کے رکا, کہا آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں. تو کہا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیے. تو حضرت شیخ علی الخواص نے مراقبہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے. اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کا نور دیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں, آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی آرزو ہے, مجھے محروم نہ رکھیے. شیخ کہتے میں نے ٹالنا چاہا, میں نے کہا کہ میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہوگا, تکلیفیں سہنا پڑیں گی. اس نے کہا جی میں گوارا کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. کہا کہ میں چلتا گیا اور وہ بھی میرے ساتھ تھا. 8 دن گزر گئے, کبھی کھانا ملتا, کبھی 2 لقمے لے لیتے, کبھی پانی پی کے گزر اوقات ہوتی, کبھی گھاس کھا لیتے. ایک دن اس کا وجود کپ کپا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے. اس نے مجھے کہا شیخ آپ اللہ کے بندے ہیں, میں نے عہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کر پاؤں, لیکن اب میری سخت جواب دے گئی. تو آپ اللہ کے مقرب ہیں, تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کر دے. کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا. کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں. تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا. 8 دن پھر گزر گئے, پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا. تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس دن تو لاج رہ گئی تھی, تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے. تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے, تو آج تیری باری.
تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لی اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا، چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو، اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین۔ تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے کی۔ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں